تمام تعریفیں، حمد و ثنا اور شکر و سپاس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو طریقہ زندگی مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور دین اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس دین کی تعلیمات اور ہدایات کو جانیں۔ ہر موقع پر، ہر معاملے میں، ہر قدم پر، ہر کام کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہدایت اور تعلیم دی ہے، اس کو جاننا، سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کو بروئے کار لانا، یہ ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں اور ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جس ملک کی بنیاد بھی دین اسلام ہے۔ جس ملک کو اس کے برپا کرنے کی، اسے قائم کرنے کی تحریک چلائی گئی، تو اس تحریک کا جو مقبول ترین نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نعرہ عوام کی زبان پر بھی تھا اور لیڈران کی زبان پر بھی تھا۔ عوام اور خواص سارے یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کو قائم کرنے کے لیے اور لا الہ الا اللہ کی بالادستی منوانے کے لیے ہم یہ خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندازوں کے برعکس اور بہت بڑی اکثریت جو تھی وہ اسے ناممکن الحصول گردان رہی تھی، اللہ رب العزت نے اسے ممکن بنا دیا اور یہ خطہ سرزمین مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ اور اس خطے میں پہنچنے کے لیے، اس میں آنے کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنی جانیں گئیں، کتنی عصمتیں لٹی اور کتنے معصوم شہید ہوئے اور کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئیں اور کتنے بے گناہ اللہ اکبر نیزوں کی انیوں پہ ٹانگے گئے اور برچھوں کے ساتھ انہیں چیرا گیا۔ یہ ایک بہت ہی المناک اور دل خراش تاریخ ہے جو ہمیں ہمیشہ آنسو رلاتی ہے اور خون کے آنسو رلاتی ہے کہ اس وطن کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں۔ اور ہم نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا تھا، جس طرح قوم کے عظیم قائد محمد علی جناح سے یہ ایک جگہ نہیں، بہت سارے مواقع پر اس کے اعلانات اور ان کے بیانات اور ان کی تصریحات موجود ہیں، جن میں انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اس ملک کا دستور قرآن و سنت ہوگا اور اس ملک کے اندر ہم دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کرنا چاہیں گے کہ اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے۔ اور یہ ریاست مدینے کی ریاست کی
بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر قائم کی جا رہی ہے، لیکن وائے ناکامی کہ یہ باتیں ہی رہی اور یہ عزائم ہی رہے، یہ حقیقت کا روپ نہ دھار سکے، یہ باتیں عمل میں نہ آ سکی۔ محمد علی جناح تو بہت تھوڑی دیر زندہ رہ سکے اور ان کے بہت قریبی ساتھی لیاقت علی کو بھی غیر طبعی موت کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک آج 70 سال ہونے کو ہیں اور یہ ملک کی کشتی ڈاواں ڈول ہے، اور کبھی کس طرح کی حکومت آ جاتی ہے اور کبھی کس طرح کی حکومت آ جاتی ہے، اور ہم بجائے آگے بڑھنے کے سیاسی استحکام کے اعتبار سے، معاشی استحکام کے اعتبار سے اور اخلاقی بہتری کے اعتبار سے ہم رو بزوال ہیں، پستی اور انحطاط کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معیار دن بدن زوال پذیر ہے اور کمتر سے کمتر ہوتا جا رہا ہے، اور سیاسی اعتبار سے بھی ہم خلفشار کا شکار ہیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی ہم فرقہ واریت کے عذاب میں بٹے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر وقار اور اعتبار کے اعتبار سے بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمارے پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے شہریوں کا کوئی وقار نہیں ہے، ہماری حکومت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ ہمیں اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری، بالخصوص جو اس ملک کی اکثریت ہے مسلمان، یہ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں اور اس ملک کے تحفظ کے لیے اور اس ملک کے استحکام اور بہتری کے لیے صحیح فیصلہ کریں، صحیح فیصلہ کریں، اور جہاں جہاں بھی کوئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر صحیح سمت میں قدم بڑھائے اور صحیح اقدام کرے، صحیح فیصلہ کرے۔ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انسانی معاشرہ کن چیزوں سے تشکیل پذیر ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ سب سے پہلی اکائی معاشرے کی کیا ہوتی ہے؟ فرد، انسان، یہ پہلی اکائی ہے، اور ایک کنبے کے اندر، ایک فیملی کے اندر، ایک گھرانے کے اندر ایک فرد پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرد اپنے خاندان کے ساتھ مل کے، اپنے کنبے اور اپنے گھرانے کے ساتھ مل کے، ماں باپ، بہن بھائی، ننیال، ددیال کی طرف سے رشتہ دار، ننیال کی طرف سے رشتہ دار، ان لوگوں سے مل کر ایک خاندان اور ایک کنبہ اور ایک گھرانہ وجود میں آتا ہے، اور اس طرح کے کئی ایک خاندان جہاں جس علاقے میں، جس سرزمین میں رہ رہے ہوں، وہاں ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جہاں ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی سکونت پذیر ہوتی ہے، قیام پذیر ہوتے ہیں، جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ایک حکومت اور ایک ریاست بھی قائم ہوتی ہے۔ انہیں اپنے معاشرے کے اندر ظلم روکنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اور ہر ایک کو اس کا حق دلانے کے لیے ریاست اور حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ 4 عناصر ہیں: فرد، اس کا خاندان، اور خاندانوں سے مل کر وجود میں آنے والا معاشرہ، سوسائٹی، اور اس سوسائٹی کو منظم کرنے کے لیے، عدل اور امن قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ایک ریاست اور ایک حکومت وجود میں آتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں: فرد ہے، خاندان ہے، معاشرہ ہے، اور ریاست ہے، اور اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے ہدایات بیان فرمائی ہے، تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، معاشرے کو کیا کرنا چاہیے، خاندان کو کیا کرنا چاہیے، فرد کو کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم بحیثیت مسلمان کے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ اللہ کے حکموں کے مطیع اور تابع تھے، اور مسلم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو الاستسلام للہ وحدہ، اکیلے اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے، سپر انداز ہو جائے۔ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، اس کی بڑائی اور عظمت مان کے اس کا مطیع اور تابع فرمان بن جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور اللہ کے فرمان کا تابع بنا دے اپنے آپ کو، وہ ہوتا ہے مسلم۔ ہم مسلم ہیں، امت مسلمہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں شامل فرمایا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ فرد کی حیثیت سے مجھے اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے۔ خاندان کی حیثیت سے ہمارا جو خاندان ہے، ماں باپ کو اولاد کے لیے، اولاد کو ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائی کے لیے، اور بہن بھائی کو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور جو ننیال والے ہیں ان کو اپنے داماد کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے، اور جو ددیال والے ہیں انہیں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے لیے، اور اسی طرح سارے رشتہ داروں کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اسلام نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے، قدسی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو ممنوع قرار دیا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور وہ جو چاہے کرے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جس کو چاہے جیسے چاہے کرے، جیسے چاہے رکھے، اس لیے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل و احسان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر زیادتی نہیں کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ فلا تظالموا، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بھی معاشرے میں ظلم نہ کرو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ نہ دیا جائے، اس کی حق تلفی کی جائے، اس کا حق مارا جائے، اور اس کے اوپر زیادتی کی جائے۔ عدوان، البغی والعدوان، ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، اور اس کی جو حق تلفی ہے وہ نہ ہونے پائے، اس کا حق دیا جائے اور اس پر زیادتی نہ کی جائے۔ یہ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو فرد بحیثیت فرد کے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، اس کا خاندان اس پر ظلم نہ کرے، وہ اپنے خاندان پر ظلم نہ کرے۔ تو اولاد کا حق ماں باپ پہچانیں اور ان کا حق ادا کریں۔ پرورش، ان کی غذائی ضروریات یہ تو والدین پوری کرتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ ان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی طرح لازم ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، اولاد کی ذہن سازی کی جائے، اور انہیں صحیح مسلمان بنایا جائے۔ آج ہم اولاد تو پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، ان کی فرمائشیں ہیں، ان کی چاہتیں اور خواہشیں ہیں، ان کو تو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت، ان کی ذہن سازی، ان کی تعمیر، شخصی تعمیر اور ان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے۔ یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ محلے سے جو سنیں اور جو ٹی وی میں دیکھیں اور جو موبائل کی نشریات کے اندر ان تک پہنچے، یہی ان کی تشکیل کرتا رہے کردار کی، اور ان کی ذہن سازی کرتا رہے۔ نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔
یہ اولاد کی حق تلفی ہے، ہم ان کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور پھر جب بڑے ہو کر وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ یہ تو گلے کو آتے ہیں، یہ تو سامنے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو مانتے نہیں ہیں۔ بھئی ہم نے انہیں سکھایا کیا ہے اگر نہیں مانتے وہ؟ ہم نے انہیں فرما برداری سکھائی ہے۔ اللہ کی فرما برداری کا ہم نے انہیں سبق دیا ہوتا اور ان کے سامنے اللہ کی فرما برداری کا نمونہ پیش کیا ہوتا تو وہ آج فرما بردار ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور خاندان بھی ایسا ہی ہے، اللہ اکبر، کہ اپنے خاندان کے اندر جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور ان کے اپنے سسرال کے ساتھ جو تعلقات ہیں، وہ اگر عادلانہ ہوں، منصفانہ ہوں، احسان اور اچھے برتاؤ والے ہوں، مومنانہ برتاؤ والے ہوں، تو اولاد کے اندر بھی یہ چیز آئے۔ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں تلفی ہو رہی ہے، تو اولاد بھی پھر اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ خاندان کے اندر ظلم، زیادتی اور حق تلفی ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ جو ہم آپس میں کرتے ہیں پورے معاشرے کے اندر بھی وہی ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر ظلم کا بازار گرم ہے، کسی کو اس کا حق نہیں ملتا، جہاں بھی چلا جائے، ہسپتال میں بھی نہیں ملتا، تھانے میں بھی نہیں ملتا، پٹوار میں بھی نہیں ملتا، کسی بھی محکمے کے اندر چلا جائے حق نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حق مانتے نہیں ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جو بنتا ہے میں دینے کے لیے تیار نہیں، اور جو میرا بنتا ہے وہ میں چھین کے لوں گا، وہ میں چھین کے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نفسیات ہوتی ہے، شح کی نفسیات، کہ دینے کے معاملے میں بخیل اور لینے کے معاملے میں حریص اور ظالم، یہ ایسی نفسیات ہے کہ جب معاشروں کے اندر یہ نفسیات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاشرے ظلم کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والشح، لوگو اپنے آپ کو شح سے بچاؤ، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اسی شح کی نفسیات نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر ہلاک کر دیا تھا۔ امرہم بالفجور ففجروا، اس نے انہیں ظلم، زیادتی اور بدکاری کا حکم دیا، انہوں نے بدکاری کی۔ وامرہم بالقطیعۃ فقطعوا، اور رشتے ناطے توڑنے، کاٹنے کا حکم دیا، انہوں نے رشتے ناطے توڑ دیے۔ امرہم بالقطیعۃ فقطعوا امرہم بالفجور ففجروا، تم اس سے بچنا۔ اور جو اس شح کی نفسیات سے بچ گیا، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ ہیں کامیاب، وہ لوگ ہیں کامیاب۔ تو حق ادا کرنے میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ سماحہ، فراخ دل، خوش دلی کے ساتھ جو حق بنتا ہے وہ دے دے، اور جو اس کا حق ہے، جو اس نے لینا ہے، اس کے لیے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ صابر۔ اگر مل جائے تو لے لے، اگر نہیں ملتا تو انتظار کرے، صبر کرے، اچھے طریقے سے لینے کی کوشش کرے، اور بے صبرانہ ہو اور صبر سے حاصل کرے، اس لیے کہ صبر کے ساتھ انسان کو اس کا حق مل جاتا ہے، رہتا نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں جا کے مل جائے گا، ضائع تو نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو انصاف کرنا ہے، اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج اپنا حق لینے کے لیے تو بے صبرے، اور دوسرے کا حق دینے کے لیے ظالم، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ گھر کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، خاندان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور یہ خاندان، یہ معاشرہ جس وقت ریاست اور حکومت کی شکل میں آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہی کچھ ہوگا۔ تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، بار بار پڑھتا بھی ہوں اور ذکر بھی کرتا ہوں، سناتا بھی ہوں آپ لوگوں کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر یہ فرمایا تھا، مہاجرین کی جماعت کو مخاطب کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المہاجرین،
اے مہاجرین کی جماعت، اللہ اکبر، خمس خصال، 5 چیزیں ایسی ہیں، اذا نزلنا بکم ووقعنا فیکم، جب یہ چیزیں رونما ہو جائیں اور تمہارے اندر وقوع پذیر ہو جائیں، تمہارے اندر اتر جائیں، یہ چیزیں واقعہ ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ چیزیں رونما ہوں، یہ چیزیں تمہارے اندر وقوع پذیر ہوں، یہ چیزیں ظاہر ہوں، یہ تمہارے اندر پائی جائیں، میں اس سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سنو، فرمایا اذا فشا الزنا والفاحشۃ فی قوم، جب بدکاری اور بے حیائی اور فواحش کا ارتکاب کسی قوم کے اندر عام ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر بدکاری اور بے حیائی کا عام چلن ہو جائے تو پھر الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، تو ایسی بیماریاں اور ایسی تکلیفیں اور ایسے پیچیدہ امراض معاشرے کے اندر واقع ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، جو پہلوں نے سنے اور دیکھے نہیں ہوتے، ایسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اب بے حیائی اور برائی، فواحش اور منکرات معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ جو لوگ بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ آبادیوں کے اندر جہاں پوش علاقے ہیں وہاں برائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے کبھی کوئی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں کا لوگ رخ کیا کرتے تھے، اور اب عالی شان بنگلے لے کر وہاں یہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، کہیں مساج سینٹر کے نام سے، اور کہیں نائٹ کلب کے نام سے، اور کہیں کسی نام سے، کہیں کسی نام سے یہ جگہ بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں یہ کھلے عام مواقع ملتے ہیں۔ اور اب کوئی دور ہوتا تھا کہ کوئی کسی چیز کے اوپر اظہار کر دیتا تھا، اور اب ان چیزوں کو تحفظ دے دیا گیا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتا، کوئی اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یمنعوا زکوٰۃ اموالہم الا منعوا القطر من السماء، جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک لیتا ہے۔ آسمان سے پانی بارش کی صورت میں بھی اترتا ہے، برف کی صورت میں بھی اترتا ہے، اور یہ پانی اس زمین کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، چشمے ابلتے ہیں، دریا بہتے ہیں۔ اور آج ہم خشک سالیوں کے اندر مبتلا ہے، وقت پہ بارش نہیں ہوتی، زمین کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور ہمارا دشمن وہ ہمیں بنجر بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور اس ملک کے اندر سے اس نے ایجنٹ خریدے ہوئے ہیں جو اس ملک کی آبپاشی کے منصوبوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ہم ہی کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، یہ تو اللہ رب العزت کو رحم آ جاتا ہے ان بے زبان پرندوں اور چرندوں اور جنگل کے باسیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بارش نازل کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پانی بالکل ہی روک دے، یہ ان جانوروں کی وجہ سے پانی برس جاتا ہے۔ لولا البہائم لم یمطروا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور جب لوگوں کے اندر کاروباری بددیانتی آ جاتی ہے، يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ میں کمی، تول میں کمی، سٹینڈرڈ میں کمی، معیار میں کمی، جب یہ لوگوں کے اندر آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذوا بالسنین، قحط سالی، مہنگائی، شدت المعونہ، اور حالات کی تنگی اور مہنگائی اور ہر چیز کی ہوش ربا گرانی
اور اس کا نایاب اور کامیاب ہونا، کوئی چیز ناپید ہو جاتی ہیں اور کوئی ملتی نہیں ہے۔ وجور السلطان، اور جو حکمران ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کا ظلم اور زیادتی کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر کاروباری بددیانتی ہے۔ اگر ہم کاروباری دیانتدار ہوں اور مزدور دیانتداری سے مزدوری کرے، صنعت کار دیانتداری اور خیر خواہی کے ساتھ صنعت و حرفت کا کام کرے، اور ہر کاروبار کرنے والا یہ سمجھے کہ میں نے دیانتداری کو قائم رکھنا ہے، تو پھر یہ اوپر والے بھی دیانتدار اور امانتدار ہو جائیں۔ اب ہم تو ہر جگہ پر بددیانت اور بے ایمان ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے ہیں اور دیانت کو تار تار کرنے والے ہیں، اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے جو ہیں ہمارے ذمہ دار اور حکومت کے سربراہ وہ پارسا مل جائیں، عمر بن خطاب جیسے، علی بن ابی طالب جیسے، ابو بکر صدیق جیسے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر بن خطاب جیسے حکمران تو ان لوگوں کو ملیں گے جب ایران فتح ہوا اور کیسر کے کسریٰ کے اس دربار کو، جس کے درخت چاندی کے اور شاخیں سونے کی اور پتے ریشم کے تھے، اور وہ مصنوعی باغ تھا جو بنا کر وہ بیٹھتے تھے، اور پھر اس کے اندر عطر بھرا جاتا تھا اور وقتاً فوقتاً ہوا بھر کے ان پتوں سے عطر چھڑکتے تھے، ایک عجیب سما ہوتا تھا۔ وہ باغ اکھاڑا گیا ان کے اس محل کے اندر سے، جس کو اس زمانے میں وہ القصر الابیض یا وائٹ ہاؤس کہتے تھے، وہ باغ اکھاڑ کے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سارے باغ کو یہاں مسجد کے اندر فٹ کرو، چاندی کے تنے، سونے کی شاخیں، ریشم کے پتے، اللہ اکبر، کہاں ایران کے اندر سے اکھاڑا گیا اور مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باریک بین آدمی تھے اور بڑے مردم شناس انسان تھے۔ جب وہ سارا جوڑا گیا تو حضرت عمر نے دیکھا کوئی پتا کم نہیں ہے اور کوئی درخت کا تنا کم نہیں ہے۔ انہوں نے ریکارڈ لکھا ہوا تھا، اتنے درخت شاخوں سمیت، اتنے شاخیں پتوں سمیت یہ ساری چیزیں دستیاب کی غنیمت میں حاصل ہوئی ہیں، اور یہ مدینہ منورہ بیت المال میں بھیجی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، سارا ریکارڈ چیک کیا تو کسی ایک پتے اور ایک شاخ میں بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں امانت دار جن کی امانت کے اوپر اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے۔ کون تھے یہ لوگ؟ نام بھی نہیں ان کا ذکر، کہیں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ فلاں 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 تھے، صرف جرنیل کا ذکر ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کی جرنیلی کے اندر ایران فتح ہوا تھا۔ سپاہی کون تھے؟ گمنام سپاہی تھے، لیکن اتنے امانت دار تھے۔ امانت دار کو امانت دار حکمران ملتا ہے۔ جب میں بددیانت ہوں تو پھر میں توقع کروں کہ مجھے حکمران اچھا مل جائے گا۔ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال کے، جانے والے پچھلوں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے ایسے کیا تھا، اور آنے والے پچھلوں کے اوپر ذمہ داری ڈال کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر یہ ہمارے کمزوری ہے، اور جب تک یہ پورے معاشرے کی کمزوری ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ریاست اور حکومت کی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کمزوریاں نیچے سے شروع ہوتی ہیں، فرد سے شروع ہو کر خاندان میں آتی ہیں، خاندان سے شروع ہو کر معاشرے میں آتی ہیں، معاشرے سے شروع ہو کر سوسائٹی میں آتی ہیں۔ تو خیر میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر یہ کاروباری بددیانتی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذوا بالسنین، قحط سالیاں آتی ہیں، وشدت المعونہ، مہنگائی آتی ہے، وجور السلطان، اور بالا دست طبقوں کا ظلم اور زیادتی آتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں، حَتَّى أَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ دشمن ان کی چیزوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔
ان کی چیزوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ تیرے دین کی تنفیذ کے لیے ایک خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں لوگوں کے لیے یہ نمونہ پیش کر سکیں کہ اس طرح کی دینی اور اسلامی ریاست ہوتی ہے، اس طرح کی اسلامی ریاست ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہم نے پورا نہیں کیا، بدعہدی اور بے وفائی کی۔ اور محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے ہادی اور رہبر رہنما اور قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سیرت اور سنت کو اپنائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے تو فرض تو یہ بنتا ہے، نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمان آئے تو کیا؟ سمعنا وأطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ فرمان کو ماننا چاہیے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بے وفائی ہے، یہ بدعہدی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ سلط اللہ عدوا من غیرہم، اللہ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کی چیزوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ آج اگر انڈیا ہمارے دریاؤں پہ قابض ہے، اور اگر اس نے ہمارے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سیاچین کے علاقوں پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور امریکہ نے اگر ہمیں اپنی کالونی بنایا ہوا ہے، اور وہ یہاں منمانیاں کر رہا ہے، یہاں جو چاہتا ہے کرواتا ہے، جو چاہتا ہے منواتا ہے، جسے چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے آگے لے آتا ہے، اگر وہ یہاں دخیل بنا ہوا ہے تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کی۔ یہ مولویوں کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ کوئی یہ سمجھے کہ 1400 سال پہلے کی بات آج کے لیے کیسے قابل عمل ہے؟ اللہ کے رسول کی بات اللہ کی بات ہے، جو ہر غیب اور مشہود چیز کے جاننے والا ہے، اس کے سامنے حال بھی بالکل واضح ہے، مستقبل بھی اس کے سامنے روشن ہے، اور ماضی بھی اس کے سامنے یہاں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی بات ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لیکن کاش کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کے حکمران، ان کی عدلیہ، ان کی ریاست، ان کی حکومت، ان کی عدالت، ان کی پارلیمنٹ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرے گی، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرے گی، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ کے دیے ہوئے احکام کو چن چن کے اور ان کے مطابق چلیں گے نہیں اور ان کو نافذ نہیں کریں گے، الا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں ٹکرا دے گا۔ آج سول اور فوج کا ٹکراؤ، اور اداروں کا آپس میں ٹکراؤ، اور مذہبی ٹکراؤ، سیاسی ٹکراؤ، ایک دوسرے کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے، اور اتہامات، الزامات، بہتانات، جھوٹ، سچ اور جھوٹ، پتہ نہیں کیا کچھ بکا جا رہا ہے اور کیا کچھ پھیلایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے متعلق، کہ یوں نظر آتا ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی پارسا نہیں ہے، کوئی پاک دامن نہیں ہے، کسی کا کیا سکینڈل اور کسی کے اوپر کیا الزام اور کسی کے اوپر کیا الزام۔ ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے جس میں گند اچھالا جا رہا ہے اور کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ہر ایک کے اوپر۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ عذاب کی کیفیت ہے، یہ عذاب کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں فرمایا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ قادر ہے کہ اوپر سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں کر دے، گروہوں میں بانٹ ڈالے، ویذیق بعضکم باس بعض، اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے، فوج کو سویلین کا مزہ، کہ یہ تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، تم کہتے ہو کہ ہم ملک کے پاسبان اور ملک کا دفاع کرنے والے ہیں، لیکن یہ تمہیں کہتے ہیں کہ تم اس ملک کے لیے ناصور ہو،
اور فوج کے لیے سویلین، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے رسک ہیں، اور آپس میں جو ادارے ہیں، اللہ اکبر، آپس میں ٹکراؤ اور سیاسی قوتوں کا آپس میں ٹکراؤ، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے لیے، تیسری پارٹی چوتھی پارٹی کے لیے جس طرح آپس میں ٹکراؤ ہے، اور مذہبی فرقہ واریت، لوگ صرف مذہبی فرقہ واریت کا نام لیتے ہیں کہ فرقہ واریت ہے، اور اس ملک کے اندر سیاست کی بنیاد پر تھوڑے قتل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک زمانے میں فرقہ واریت کی بنیاد پر بھی قتل کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے بھی سیاست تھی، اس کے پیچھے بھی سیاست تھی۔ یہ شیعہ سنی کا جو فساد ہوتا رہا، اس کے پیچھے ایران تھا، اور اس کے پیچھے دوسری قوتیں تھیں جو اس ملک کے اندر مذہبی بنیاد پر ایسی آگ لگانا چاہتے تھے کہ یہ ملک مذہبی فرقہ واریت کی جنگ کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے بچایا، وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکی ہے، وہ پیدا نہیں ہو سکی کیفیت یہاں۔ لیکن سیاست کی بنیاد پر قتل کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرنا، اور پھر ہم لوگ جو گلیوں اور محلوں میں رہنے والے ہیں، ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے ہیں، ایک کی مخالفت اور ایک کی موافقت میں اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ اوپر والے تو کل اکٹھے ہو جائیں گے، انہیں تو مجبور ہونا پڑے گا اکٹھے ہونے کے لیے، اور ہم جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم یہاں کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ اس لیے ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، کسی کی محبت اور کسی کی موافقت میں اور کسی کی دشمنی اور کسی کی مخالفت میں اس انتہا تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہم کسی کو برداشت ہی نہ کریں، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو اخوت کا رشتہ ہے وہ پہلے مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ کا فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے، دوسرے کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اسے رائے کے اختلاف کا حق دیجئے، جیسے آپ اپنے لیے مانگتے ہیں اس کے لیے بھی مانگیے، اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح انتہا کی طرف چلے جانا اور ایک دوسرے کو اس طرح برداشت نہ کرنا کہ اسے ختم کرنے کے اوپر تل جانا، یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کیفیت ہے جعل اللہ باسہم بینہم، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ عذاب کی کیفیت ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عذاب کی کیفیت تو ہم تو اسے قائم رکھیں گے، نہیں، ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے اور اس کو کم کرنا چاہیے، اس سے نکلنا چاہیے۔ اور آپ کے پاس یہ امانت ہے، اللہ اکبر، یہ حکومت، یہ ریاست، یہ خاندان کی سربراہی، یہ معاشرے کی سربراہی، یہ امانت ہے۔ یہ امانت جن لوگوں کے سپرد کرنی ہے پوری طرح دیکھ بھال کے سپرد کیجیے۔ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ کہنے لگا، وکیف تضییع الامانہ، اے اللہ کے رسول، امانت کا ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب نہ اہلوں کے کام سپرد کر دیا جائے تو پھر سمجھو کہ امانت ضائع ہو گئی اور قیامت آیا چاہتی ہے۔ اور قیامت ایک تو وہ آئے گی جس سے دنیا درہم برہم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کا سما پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر قیامت برپا ہو جاتی ہے جب یہ نااہل اور نالائق لوگ، ان کے کام سپرد کیا جاتا ہے، حکومت کے کام ان کے سپرد، مشورے کے کام ان کے سپرد، تعمیر و ترقی کے کام ان نااہلوں اور بددیانتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر یہی صورتحال ہوتی ہے، ظلم، زیادتی اور افراتفری کی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات کو ملحوظ رکھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے مطابق عمل کریں، ان کی رہنمائی کے اندر زندگی بسر کریں، اور فیصلہ کرتے وقت وہ دین کی جو رہنمائی ہے کہ ان لوگوں کے سپرد کیجیے امانت جو اس کے اہل ہوں، جو اس کے لائق ہوں، اور جن کی دیانت، امانت، سیرت، کردار کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کرے، ایسے حالات پیدا کرے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکیں اور ان کو پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مسلم بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر صورتحال پیدا فرمائے، اس کو استحکام نصیب فرمائے، سیاسی استحکام بھی، دفاعی استحکام بھی، دینی اور معاشی استحکام بھی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔